السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم غزل نمبر 4 پڑھیں گے۔ غزل نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ غزل کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے تشریح کس پیٹرن سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا حوالہ لکھنا ہے۔ حوالے میں آپ نے لکھنا ہے غزل نمبر 4 شاعر کا نام، پھر آپ نے اس کا مفہوم، اور مفہوم کے بعد آپ نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تشریح سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے شاعر کا تھوڑا سا تعارف ضرور لکھنا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی شعر ضرور ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ اضافی شعر ضرور لکھنا ہے۔ ہم اپنی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون میں بھیج دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے انتہائی ناگفتہ با حالت میں گزارے۔ انہی محرومیوں اور ناکامیوں کا ذکر اس غزل میں ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل اس بے آباد اور ویران جگہ پر نہیں لگتا۔ یہ محرومی کی زندگی اور ویران کوچہ مجھے سانپ کی طرح ڈستے ہیں۔ میں اس غم سے چھٹکارا کیوں کر پا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ کر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس فانی دنیا میں ہر ایک پریشان اور بے قرار ہے۔ آخرکار ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ میں اکیلا ہی نہیں پریشان ہوں، بلکہ اس دنیا کے تمام لوگ رنجیدہ اور پریشان ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرے عزیز و اقارب، دوست، ساتھی اور ہمدرد سب کے سب مارے جا چکے ہیں۔ اب میں اس دنیا سے کیسے دل لگاؤں؟ دراصل شاعر خود فطری طور پر معاشرت پسند ہے۔ تنہائی اور ویرانوں میں اس کا دل کیسے لگے؟ دنیا کی ویرانی یا آبادی بھی ایک اضافی بات ہے۔ جس کی اپنے دل کی نگری آباد ہو اسے دنیا جہاں آباد نظر آئے گا، اور جس کی دل کی نگری ہی اجڑ چکی ہو اسے دنیا کی رونقوں میں بھی بے رونقی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مزید اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اب میرا دل اس اجڑی ہوئی بستی میں نہیں لگ رہا۔ دراصل یہ دنیا ناپائیدار ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہاں پر کسی کی بھی نہیں نبھ سکی، یہاں ہر شخص کیا ہے، پریشان ہے۔ بقول شاعر: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ الغرض یہ شعر شاعر کی بے بسی کی غمازی کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے مصرعے میں کہا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس سے ان کی ذہنی ابتری اور خستہ حالی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں قسمت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کو بھی حسب منشا حالات نہیں ملتے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں موجود تمام چیزیں بھی فانی ہیں، اس لیے دنیا میں قیام بھی عارضی ہے اور وقت مقررہ پر ہر کسی کو چلے جانا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بہت مشہور اور ضرب المثل ہے۔ انہوں نے مختصر زندگی کو طنز کے طور پر عمر دراز کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 4 دن کی زندگی بطور قرض مانگ کر لائے تھے۔ نصف زندگی خواہشات کو پالتے ہوئے گزری اور بقیہ ان کی تکمیل و آرزو کرتے ہوئے گزر گئی۔ بقول شاعر: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ زندگی بالواسطہ خواہشات ہی سے عبارت ہے۔ انسانی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو کوئی دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی ہیں۔ انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے۔ جب پوری نہیں ہوتی تو حسرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شاعر ناکامی اور محرومیت کا شکار ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کی محرومی، اداسی اور افسردگی کا اظہار ہے۔ بقول شاعر: نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں گی، یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی۔ الغرض مختصر سی زندگی جو ہم خدا سے مانگ کر لائے تھے ختم ہو گئی اور کوئی بھی آرزو مکمل نہ ہو سکی۔ یہ نمبر 3 ہے: ویسے تو بلبل کو اگر عام حالات میں بھی قید کر لیا جائے تو اسے اپنے قید ہونے پر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسے بہار کے موسم میں قید کیا جائے تو اس کے دکھ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہار میں کھلنے والے رنگا رنگ پھولوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں یہ کوئی بھی ذی روح قفس میں قید ہو کر
نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اب ساری زندگی اس قید خانہ میں گزارنی ہے، تو بہتر ہے تقدیر کے اس لکھے پر صبر کر لیا جائے تاکہ غم و عالم کی شدت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ شعر میں غم اور مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بہادر شاہ ظفر کو درپیش وہ سیاسی حالات ہیں جب انگریزوں نے انہیں بادشاہیت سے محروم کر کے رنگون میں قید کر ڈالا اور باقی زندگی بڑی تکلیف اور دکھ میں گزاری۔ تشریح طلب شعر میں انہوں نے دوران قید لکھی تھی، یعنی کہ جو یہ غزل ہے انہوں نے قید میں ہی لکھی تھی۔ چنانچہ زیر تشریح شعر اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ تو دوستوں سے گلہ ہے کہ وفاداری کیوں نہ کی، اور نہ ہی شکاری یعنی انگریز سرکار سے شکوہ ہے کہ اس نے قید کر لیا ہے، بلکہ یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا کہ بہار کے موسم میں قید ہونا ہے، اس لیے قدرت کے فیصلے پر راضی ہوں۔ بقول شاعر، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، قسمت میں ہمارے جو لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ والا شعر بھی لکھ سکتے ہیں، جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خطِ پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ لاسٹ میں پھر لکھیں گے، الغرض اسے یوں تو بس اپنی قسمت پر گلہ ہے کہ اس کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی ہوئی تھی، بس اسی یعنی دکھ نے کیا ہے اسے یہ سب کچھ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ شعر نمبر 4 ہے، شاعر کا دل مایوسی سے بھرا ہوا ہے، ہندوستان جو رونقوں اور دنیا کے ہنگاموں سے آباد تھا اب موت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو مغلیہ عہد کا خوبصورت ماضی یاد آ رہا ہے اور ماضی کی رنگینیاں اسے خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ شاعر گزرے ہوئے وقت کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جہاں سنسان اب جنگل ہے اور ہے شہر خاموشاں، کبھی کیا کیا تھے ہنگامے یہاں اور شور شریاں تھے۔ بہادر شاہ ظفر کا دل بے حد تمناؤں کا مرکز ہے، جن کا پورا ہونا اب دنیا میں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ دل حسرتوں کی کثرت سے داغ داغ ہے۔ بقول شاعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ان حالات میں کس طرح ادھوری خواہشات کی تکمیل کی جائے، اپنا حال زار کس کو سنایا جائے اور کسے کہا جائے۔ اب ان خواہشات کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ دراصل بہادر شاہ ظفر دنیا کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے گھبرا گئے ہیں، مزید ناکامیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، یعنی ان میں طاقت نہیں ہے، اس لیے اپنی خواہشات کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ٹھکانہ نہ کریں، کہیں اور ٹھکانہ کریں کہ میرے دل میں مزید حسرتوں و ارمان کی گنجائش نہیں ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، دراصل بہادر شاہ ظفر کی ساری زندگی غم و علات میں گزری، وہ بے بسی کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں، کوئی اور خیال اور تصور نہیں جو انہیں راحت پہنچا سکے۔ زندگی کی تمنائیں اور مسرت بخشنے والے سارے سماں ختم ہو گئے ہیں، صرف موت کا تصور باقی ہے، جہاں وہ زندگی کے الام و افکار سے نجات پانے کے بعد بڑے آرام سے قبر میں سوئیں گے۔ منحصر ہونے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی کیا کی دیکھا چاہیے، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ البتہ ہمیشہ مختلف قسم کے تفکرات ان کے دل و دماغ پر مسلط رہے، اس لیے وہ موت کی آغوش میں سونا چاہتے ہیں۔ موت کی خواہش دراصل زندگی کے دکھوں اور غموں سے فرار کی ایک ہی صورت ہے۔ موجودہ غم سے نجات کی ایک عارضی صورت اسے موت میں نظر آتی ہے، تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ زندگی پوری ہو گئی ہے، اب موت آنے والی ہے، ہم قبر کے گوشے میں دنیا کے غموں سے بے فکر ہو کر اطمینان سے سوئیں گے۔ بقول شاعر، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ والا شعر بھی لکھ سکتے ہیں، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ یہ والا شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شعر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے، الغرض مسلسل دکھوں اور مصیبتوں کے ہاتھوں وہ اس قدر غمزدہ ہو چکا ہے کہ موت کی صورت میں ہی اسے سکون کی توقع نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، آخری شعر اس غزل کا، اس کی تشریح دیکھیں۔ تشریح طلب غزل کے تمام اشعار میں یکساں مضمون بیان کیا گیا ہے، جس میں دنیا کے فانی ہونے کا ذکر ہے، شاعر کی بے بسی اور
پردرد حسرتوں کی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے، بے قراری انتہا کو پہنچتی ہے۔ بقول شاعر، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ تشریح طلب شعر کے پس منظر میں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کے زوال کا بھرپور مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 63 برس کی عمر میں انہیں قید کی حالت میں رنگون میں رکھا گیا اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور رنگون میں ہی آسودہ خاک ہوئے۔ یوں وقت کے بادشاہ تھے، در بدری اس کا مقدر ٹھہری اور آخری آرام کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ شاعر مزید اپنی محرومیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس سرزمین پر اس کے آباء و اجداد نے کئی سو سال حکومت کی اور خود بھی حکومت کی، اس سرزمین پر انہیں دفن ہونے کی سعادت بھی نہ مل سکی اور وطن سے دور دیار غیر میں انہیں دفن کیا گیا۔ بقول شاعر، مٹی نصیب ہو نہ سکی کوئے یار کی، آخر اٹھا دیے گئے اس کی گلی سے ہم۔ الغرض وہ اپنے وطن میں دفن نہ ہونے پر شدت سے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز جگہ بھی نہ مل سکی۔ یہ غزل کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم جیسا کہ ہم نے پوری غزل کی تشریح کی، اب اسی میں سے ہی ایک شعر لیتے ہیں، اس کی تشریح میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، یعنی کہ آپ کے سامنے ہے یہ کی ہوئی۔ آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے، اس پیٹرن سے آپ نے اس یعنی کہ غزل کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے شعر لکھیں گے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ شعر لکھیں گے، یہ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یہ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو شعر ہے اوپر لکھا ہوا اس کو آپ نے مارکر سے ہی لکھنا ہے اور اس کو انڈر لائن بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حوالہ، حوالے کو انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غزل نمبر 1 یہ بھی مارکر سے لکھنا ہے، شاعر کا نام یہ بھی مارکر سے لکھنا ہے، اور پھر آگے پین کے ساتھ لکھنا ہے بہادر شاہ ظفر۔ پھر اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے، مفہوم مارکر سے لکھیں گے اور اس کو انڈر لائن کریں گے۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں، ہم اس دنیا میں 4 دن کی طویل عمر تنزیہ طور پر، یعنی کہ یہ تنزیہ طور پر انہوں نے کہا ہے شاعر نے کہ خدا سے مانگ کر لائے تھے، جن میں سے آدھی زندگی خواہشات کرتے اور آدھی زندگی خواہشات کے پورا ہونے کے انتظار میں کٹ گئی۔ اب اس کے بعد ہم تشریح شروع کریں گے۔ اس غزل کی تشریح کے لیے بھی وہی پیٹرن رکھیں گے جو کہ ہم نے غزل کا پہلے پڑھا ہے، کہ اس میں بھی ہم کیا ہے شاعر کا تعارف لکھیں گے، تعارف مختصر لکھیں گے، تعارف کا لفظی ربط بھی ہونا چاہیے اور پیراگراف کا بھی آپس میں ربط ہونا چاہیے۔ یہ ایسے نہ لگے کہ آپ نے کیا ہے تعارف الگ لکھا ہے، تشریح الگ لکھی ہے۔ اوکے، میں اب اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، اس کو دیکھیں۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ ہندوستان جیسے عظیم خطے کی حکمرانی کے بعد آپ نے زندان میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ آپ انہی ناگفتہ حالات سے گزرتے ہوئے بہت حسرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مختصر سی زندگی کا شکوہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قدر مختصر زندگی لے کر آئے تھے، یعنی 4 دن کی زندگی لے کر آئے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ بہادر شاہ کا یہ شعر بہت مشہور اور ضرب المثل ہے۔ انہوں نے مختصر زندگی کو طنز کے طور پر عمر دراز کہا ہے۔ اس کے بارے میں غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر مزید قلم کشائی کرتے ہوئے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ زندگی بالواسطہ خواہشات سے ہی عبارت ہے۔ انسانی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو کوئی دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں اور ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی ہیں۔ انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے۔ جب پوری نہیں ہوتی تو حسرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اصل میں شاعر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کی محرومی، اداسی اور افسردگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بقول شاعر، نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں گی، یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی۔
الغرض شاعر افسردہ دل سے کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مختصر سی زندگی جو ہم خدا سے مانگ کر لائے تھے ختم ہو گئی ہے اور کوئی بھی آرزو مکمل نہ ہو سکی۔ یہ تھی شعر کی تشریح پیٹرن کے ساتھ۔ اب آپ کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے شعر نمبر 5 جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے نوٹس پر، اس کو آپ نے اسی پیٹرن کے مطابق کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے یہ والی جو میں نے تشریح آپ کو ایز اے پیٹرن کروائی ہے اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں اپنی نوٹس پر، اور تاکہ آپ کے پاس ایک سیمپل موجود رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کو آپ پھر لکھیں گے۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔